نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔ مسواک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر بار گراں نہ گزرتا، یعنی یہ مشقت نہ ہوتی کہ میری امت کے اوپر یہ مشقت والا عمل ہوگا، تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا۔ مسواک آپ کسی بھی درخت کی ٹہنی، زیادہ تر مشہور جو مسواکیں ہیں وہ کیکر کی ہے، پھلائی کی ہے۔ آپ یہ مسواک لیں اور اس سے اپنے دانتوں کو صاف کریں، مسوڑیں صاف کریں، اس سے منہ کی سمیل جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ تو جنرل سی بات ہے۔ مسواک کرنا اور وضو کرنا اور اس کے بعد باقی عبادات کرنا، یہ اس کا لازم اور ملزوم حصہ ہے۔ آج مسواک ہی کی شکل ڈیولپ ہوئی، اگرچہ مسواک اپنی جگہ اسی کیفیت میں موجود ہے، لیکن مقصود چونکہ دانتوں کی صفائی ہے یا منہ کے اندر کی جو سمیل ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس کی جگہ پر برش آ گیا، جس کو ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں۔ برش بھی آ گیا اور پیسٹ بھی آ گیا، تو وہ بھی آپ صبح بیفور وضو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسواک کا قائم مقام تو نہیں ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ الٹرنیٹ مسواک کا کہلوا سکتا ہے کہ اب دنیا اس نوعیت میں آ چکی ہے کہ گھروں میں لوگ کم مسواک رکھتے ہیں یا واش روموں میں کم مسواک رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی ایسی بیٹیاں اور بیٹے میں نے دیکھے ہیں کہ اس دور میں بھی وہ مسواک کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہاں تک یہ بات تو بڑی کلیئر ہوگی۔ اب اس کے اندر جو چیز دیکھتا ہوں کہ منہ کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ آگے آپ نے عبادت کرنی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے کلمات کو آپ کی زبان سے سننے کے لیے آپ کے منہ کی بدبو کو ختم کرنا چاہتا ہے، منہ کی سمیل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے مسواک کو لازم قرار دیا۔ اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، وہ لوگ جو نعت خوان ہیں یا وہ لوگ جو تقریریں دینی کرتے ہیں یا وہ معزز لوگ جو اچھی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، اور سگریٹ سے ریلیونٹ جو چیز ہے، جس آج کل ویپ کیا لفظ ہے، یہ آ چکا ہے، اس کے ذریعے جس کو الیکٹرانک سگریٹ کہہ سکتے ہیں، دھواں نکالتے ہیں اور اس کی سمیل بھی نہیں ہوتی، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ٹیسٹ کیے جائیں تو یہ ٹیسٹ میں بھی نہیں آتا۔ تو اس کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، گٹکا رکھتے ہیں، جو پان کا چونا ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کتھا کھاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو استعمال کرے اور کوئی بھی بہانہ لگا لے کہ گلے کی صفائی کے لیے ہے یا میری عادت ہے، اس عادت کو میں مجبور ہوں، کوئی بھی لفظ کہہ لے، لیکن میں ایک ذمہ داری سے آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جو مالک اپنی نماز سے پہلے، اپنے وضو سے پہلے یہ کہے گا کہ مسواک کر کے وضو کر کے پھر میری عبادت کرو، کیا وہ مالک اس گندے منہ سے، اس گندی زبان سے، اس گندے دانتوں سے جو حضور کی بارگاہ میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ قبول فرما لے گا؟ یہ بتائیے مجھے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ جتنے اس وقت نعت خوان ہیں، جتنے مقرر ہمارے ہیں، واعظین ہیں، خطباء ہیں، علماء کی شکل میں سگریٹ پیتی ہیں، اور یہ جو دیگر ہمارے صوبوں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، پٹھان ٹائپ لوگ ہیں، وہ جناب نسوار رکھتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں. کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ گٹکا کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا گلا خراب جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. جو چیز خود بیماری ہو تو اس سے آپ کیسے شفا حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں شفا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات میں یہ کم سے کم خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب اپنی زبان سے نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یا اپنی زبان سے درود پاک پڑھتے ہیں تو اس زبان کو ہم نے کتنا پاک صاف رکھنا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا 1000 بار بشویم دہنے زمش کو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان کو مشک اور عنبر اور کافور سے دھوتا رہوں پھر بھی یہ اس قابل نہیں کہ نام محمد اپنی زبان پر لا سکے. اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا اور اتنا مہذب نام ہے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نعت پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کم سے کم اس نظریے سے کہ ہماری شناخت اور پہچان یہ ہے تو وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں، نشہ کرنا چھوڑ دیں. اگرچہ اس کے اوپر میرا پورا ایک کلپ تیار ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر گفتگو کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. انشاءاللہ اسلام میں نشے کا تصور اس کے اوپر گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن آج 31 دسمبر کے حوالے سے یا 31واں ہمارا درس ہے، اس کے حوالے سے بات یہ کلیئر کہ ہم نے اپنے آپ کو نشے سے بچانا ہے، چاہے وہ معمولی نشہ ہو چاہے وہ بھرپور نشہ ہو، اور ہم نے اس کے خاتمے کے لیے مسواک کا استعمال کرنا ہے. جتنے بھی ہم مسواک استعمال کریں گے ہمارا منہ جو ہے اس کے اندر مہک آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم.